میں نے اپنی محبت ہار کر اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت کیا مجھے قبول، ورنہ ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے مجھے پرکھا ہے۔ میں نیکی اور پاکیزگی کا دعوے دار نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ آپ بتائیے نا انہیں یا رب کہ جب غم گھیر لیتے ہیں سب بدلتے ہیں، کوئی بھی پھر پہلے جیسا نہیں رہتا ہے۔ جن سے وابستہ تھی سانس ان کے بغیر اب یہ بحال ہے۔ اللہ نصیب میں کبھی کبھار کتنے عجیب حالات لکھتا ہے۔ اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی، یقین کیجیے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو اب بس ایک یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتا ہوں انتظار ہے لازم، مختصر ہو نہیں سکتا سفر۔ اتنا تو بتاؤ کہ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت، التجا، غم، کتنے بہانے ہیں اس سے ملاقات کے۔ وہ سکون کہیں نہیں جو اس سے گفتگو میں ملتا ہے۔ رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنی آغوش میں، مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھ پہ آوازیں کستا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منانے آئے، اسے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتے ہیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا۔ وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تبھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کی ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہی نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا جیسے اس کی روح میں اللہ نے سکون اتار دیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا، وہ راضی ہوگا تو ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ وہ تمہیں کبھی خود سے دور جانے دے گا۔ تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیا، اور اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا اور ہمارے درمیان کا فاصلہ بھی اب وہ ختم کرے گا۔ آج اکیلا جا رہا ہوں، وہ جب مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کچھ فاصلے واقعی کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ
کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ وہ جس کی دسترس میں 2 جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا جیسے اس کی روح میں اللہ نے سکون اتار دیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا، وہ راضی ہوگا تو ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ وہ تمہیں کبھی خود سے دور جانے دے گا۔ تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیا، اور اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا اور ہمارے درمیان کا فاصلہ بھی اب وہ ختم کرے گا۔ آج اکیلا جا رہا ہوں، وہ جب مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔